السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت بندر کیسے بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے بہت عیش کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں، راحت اور سکون آیا، تو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا چاہو شکار کرو، لیکن صرف ایک ہفتے کا دن اللہ کے لیے چھوڑ دو، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ تب یہ لوگ ہفتے کے دن شکار نہ کرتے، اتوار سے لے کے جمعہ تک شکار کرتے، لیکن اتوار سے لے کے جمعہ تک ایک بھی مچھلی سمندر میں اوپر نہیں آتی، ان کے ہاتھ کوئی شکار نہیں آتا۔ اور جب یہ لوگ ہفتہ کے دن سمندر کو دیکھتے تو اس میں مچھلیوں کا بہت ہجوم ہوتا، ایسا لگتا کہ پورا سمندر بڑی بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے، بہت سی مچھلیاں اوپر آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایسا کیا، لیکن پھر شیطان نے ان لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ پھر شیطان نے ان میں سے ایک شخص کو اس طرح بہکایا، کہا، تم پریشان مت ہو، میری ترکیب پر عمل کرو۔ ہفتہ کے دن جال ڈالو سمندر میں، لیکن اس جال کو اتوار کے دن نکالو، ہفتہ کے دن مت نکالو۔ اس طرح ہفتہ کے دن کی حرمت بھی ہو جائے گی، اور تم شکار چاہتے ہو، پورے ہفتے تمہارے ہاتھ کوئی شکار نہیں آتا، تو اس طرح تمہیں شکار بھی مل جائے گا۔ یہ ترکیب اس شخص کے دل میں آ گئی اور وہ اسی طرح کرنے لگا، ہفتہ کے دن جال ڈالتا، اتوار کے دن جال کو نکالتا، پھر وہ خوب شوق سے، خوب مزے سے اپنا شکار کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے اس کو دیکھا تو آس پاس کے لوگوں نے اس سے پوچھا، تو پھر وہ یہ ترکیب ان آس پاس کے لوگوں کو بھی بتانے لگا۔ پھر وہ لوگ اس طرح سے کرنے لگے، ان لوگوں نے سمندر کے آس پاس نالیاں بنائیں اور ان نالیوں کے آگے گڈھے بنا دیے۔ جب ہفتہ کا دن ہوتا تو پھر سمندر میں مچھلیوں کا ہجوم ہوتا اور مچھلیاں سمندر کے پاس نالیوں میں سے نکل کر گڈھوں میں رک جاتی۔ اس طرح وہ سارے گڈھے مچھلیوں سے بھر جاتے۔ پھر یہ لوگ اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال کے ان مچھلیوں کا شکار خوب کھاتے۔ اس طرح سے جو نیک اور صالح بندے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو روکا۔ انہوں نے کہا کہ جو شکار ہفتہ کے دن تمہارے جال میں پھنستا ہے تو وہ ہفتہ کا شکار ہے، اس کا شکار ہرگز نہ کرو، یہ شیطان کی چال ہے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے تھے، ان لوگوں نے ان صالح لوگوں کا بالکل بھی کہا نہیں مانا۔ اس طرح ان 70,000 لوگوں میں 3 فرقے بن گئے، 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ہفتہ کے دن شکار کو جمع کرتے اور پھر وہ اس کو اتوار کے دن نکال کے کھاتے۔ دوسرے وہ لوگ جو ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور کہتے کہ قوم سمود اور قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آیا، ڈرو اللہ کے عذاب سے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ تیسرا وہ فرقہ تھا کہ جو ان لوگوں کو وہ برا سمجھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے۔ اس طرح سے داؤد علیہ السلام کی قوم کے 3 فرقے ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کے سزا کے مستحق، ایک وہ لوگ جو ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے، اور تیسرے وہ لوگ جو نہ ڈراتے تھے اور نہ وہ خود یہ کام کرتے تھے۔ پھر ان نیک لوگوں نے جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ان کے درمیان اور جو نافرمانی نہیں کرتے تھے ان کے درمیان ایک دیوار کو اٹھا دیا۔ جب دیوار اٹھا دی تو پھر وہ جو نافرمانی کرنے والے لوگ تھے وہ پوری رات عیش سے گزارتے، خوب کھاتے پیتے، گانے بجاتے، لیکن جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے وہ اللہ سے خوب معافی مانگتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ اس طرح جب اگلی صبح ہوئی تو پھر ان لوگوں نے دیکھا دیوار کے اس طرف سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی۔ پھر ایک شخص نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ بندر ہو گئے، بندروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس طرح یہ 12,000 لوگ داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بن گئے، اور یہ لوگ 3 دن تک، جو لوگ 12,000 لوگ بندر بنے، وہ 3 دن تک اپنا سر پیٹتے رہے۔ 3 دن تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا، کچھ ان سے کھایا پیا نہیں گیا، اپنا سر پیٹتے رہے، حتیٰ کہ 3 دن بعد وہ لوگ مر گئے۔
اللہم احفظنا منہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی قیمتی سوال یا پھر آپ کی کوئی قیمتی رائے ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ آمین۔